کی وفات کا واقعہ پیش آنے والا تھا تو آپ نے اس سے پہلے پورے خاندان کے سامنے، حضرت عباس کے سامنے، علی کے سامنے، جتنے بھی خاندان کے بزرگ موجود تھے ان کے سامنے یہ فرمایا کہ مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے کہ وہ جا کے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اور ایک روایت میں اس سلسلے میں یہ بیان کر چکا ہوں، پہلے بھی یہاں کئی سال ہوئے، آج اس کو مختصراً دوہرا کے کچھ اور عرض کروں گا۔ ابن عمر نے رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی ہیں وہ بھی اور رشتے میں سالے بھی ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ سوچ کر کہ جب حضور کو نماز پڑھوانے کی جلدی ہے، خود اپنے ابا عمر کہا کہ آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، اور خود اقامت و تکبیر کہنی شروع کی۔ تو حجرہ تو ساتھ تھا، وہ فاصلہ ایک دیوار کے درمیان میں کھڑکی تھی۔ حضور نے سنن فرمایا بالکل نہیں، اس کو کہو پیچھے ہٹ جائے، ابو بکر کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، یہ کہہ رہا یہ تمنا متمنم بعد ہو، میں تو چاہتا تھا کہ کوئی کاغذ لے آؤ تو اس پر بھی کچھ لکھ دوں۔ حضرت عائشہ کو فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں کاتب پر کتاب پر لکھ دوں کاغذ پر کہ میرے بعد براہ راست خلیفہ ابو بکر ہوگا اور کوئی نہیں، لیکن ارادہ میں نے بدل دیا۔ کیوں؟ فرماتے مجھے یقین ہے کہ خدا اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں۔ لن یرضی اللہ والناس الا ابا بکر، ابو بکر کے سوا نہ خدا کسی کو خلیفہ بنانے پر راضی ہوگا نہ لوگ راضی ہوں گے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ لیکن کیوں چاہتا تھا کہ لکھ دوں؟ لکھا لا یتمنا متمن بعد ہو، تاکہ کوئی آرزو کرنے والا، چاہے میرا داماد ہو، چاہے میرا کوئی بھانجا ہو، رشتہ دار ہو، سالہ ہو، کوئی ہو، چچا ہو، کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کاش میرا نام آ جاتا تو میں خلیفہ بن جاتا۔ تمنا کرنے والوں کی تمنا کا سدجواب کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے، اس لیے زبانی اکتفا کرتا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، مسئلہ یہیں سے طے ہو جائے۔ ایک بات دماغ میں آ گئی، رافضی عموماً اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور بیمار تھے، حضور نے صحابہ کو کمرے میں بلا لیا، جاؤ بیٹھو، فرمایا کہ کتاب لاؤ، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، میں تم کو کچھ لکھ دیتا ہوں۔ تو عمر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، حجر استفہمو ہو، تم نے سوچا کہ کیا بات ہے، کیا وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، تو یہی ان سے پوچھ لو اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، جو کچھ احکام آنے تھے شریعت کے، حرام حلال دیکھنا سب، اپنی نیابت قیادت سب کچھ آپ بتا چکے ہیں، کیونکہ اپنی وفات سے آخری خطبے میں حضور نے فرما دیا تھا، اور مسجد میں آنے کے، گھر میں آنے سے پہلے فرما دیا کہ بڑھیا کے پوچھنے پر ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ نہ ہوں گے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ من آتے بعدک، آپ کے بعد میں کس کے پاس آؤں دین کی رہنمائی کے لیے، دنیا کے کاموں کا فیصلہ کرانے؟ فما فاتح ابا بکر، اگر آنا ہو تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ تو اکیلے ابو بکر کے متعلق تھا، ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب کے متعلق فرما دیا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر پیروی کرنی ہے تو ترتیباً ابو بکر و عمر کی پیروی کر۔ تو بات بنا لی گئی، بہانہ بنا لی گئی کہ دیکھو جی عمر رکاوٹ بن گئے، ورنہ حضور شاید علی کا نام ہی لکھ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 14ویں صدی کے معذلہ کسی مملکت کے پریزیڈنٹ تھے جو پارلیمنٹ یا کیبنٹ یا کسی سپر پاور کے دباؤ میں آ کر کے چپ ہو گئے۔ اس سے بری کافرانہ بکواس کوئی نہیں جو خدا کا رسول مکے میں پتھر کھا کر، گالیاں سن کر، بائیکاٹ برداشت کر کے، بیوی بچے کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں یا دن کے وقت میں نکلتا ہے، پھر ہر میدان جنگ میں موت کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے، کیا اس کو 10 20 50 صحابی اللہ کی ضمانت کے باوجود دبا کر اس کے منہ سے غلط بات نکلوا سکتے؟ پھر نبی کیا ہوا؟ نبی کی تو شان اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ کلمہ حق کہنے سے کبھی رک نہیں سکتا۔ فاروق اعظم نے حضور کی وفات کے وقت میں یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب نے حضور کو روک دیا، اور جب حضور حجرے میں ہیں عائشہ کے پلنگ کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے حجرے میں، اس وقت اس طاقت نے روکا کہ جب کہ وہ خود لکھوانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت بلا فصل ہو جائے، کہ اردت ان اکتب شیئا، میرا ارادہ ہوا کہ میں کچھ لکھ دوں، لیکن میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ خدا اور امت کبھی بھی ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوگی۔ اور لکھنا میں کیوں چاہتا تھا؟ لکھا لا یتمنا متمن بعد، تاکہ میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا جس کے دل میں اب منصوبہ ہے خلیفہ بننے کا، وہ تمنا ظاہر نہ کر سکے کہ جی بننا تو میں نے تھا، تو حضور نے میرا نام لکھ دیا ہوتا تو کیا اچھی بات تھی۔ میں جڑ کاٹنا چاہتا ہوں کہ یہ وراثت کیوں نہیں چلے گی، یہ خدائی حکم ہے، دینی وراثت ہے، نسلی وراثت نہیں۔
خاندانی وراثت نہیں. یہی تو ایک جھگڑا ڈالا عوام الناس کو سنسنی میں خہجان میں مبتلا کرنے کو. دیکھو جی حضور کی وراثت ہی کوئی نہیں. ہاں جی حضور محل بنانے آئے تھے، اس لیے تو کچے حجرے بنائے کہ جن میں ہاتھ اوپر کر تو چھت کو لگ جاتا تھا، اور دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ جو بانس درمیان میں شاطیر کے طور پر رکھا ہوا تھا، حضور کے حجرے سے وہ فٹ 2 فٹ باہر نکلا ہوا تھا کہ اگر احتیاط سے آدمی داخل نہ ہو تو آنکھیں پھوٹ جائے. 36 فٹ مربع کا یہ حجرا، یہ محل تھا نا نبی کا، اور یہی وراثت میں ملنا.